أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، 30۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرشتوں کو ایک نئی مخلوق کی پیدائش کی اطلاع دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات بتلائی ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو خلیفہ ہوگا۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، گویا ایک مکالمے کی شکل میں اس آیت میں اور اس آیت کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس سلسلے میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے اور جب، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ قال، کہا، کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ربک، تمہارے پروردگار نے کہا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکۃ، فرشتوں سے کہا۔ کیا بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں ایک خلیفہ۔ قالوا، اب فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قالا، کہا، قالوا، ان تمام نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ اتجعل، کیا آپ بناتے ہیں، کیا آپ پیدا کرتے ہیں، فیہا، اس زمین میں، من، اس شخص کو جو یفسد، فساد مچائے گا، فیہا، زمین میں، اور ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا، یسفک، بہائے گا، الدماء، خون، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں ایک ایسے آدمی کو بنانے والے ہیں جو یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے، اور ویسفک الدماء، اور خون بہائے۔ ونحن نسبح بحمدک، پروردگار، اگر آپ کی تسبیح ہی مقصود ہو، حمد ہی مقصود ہو، آپ کی پاکی بیان کرنا ہی مقصود ہو، تو ونحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے۔ ہم ہیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، آپ کی بحمدک، آپ کی حمد بیان کریں گے، ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس بیان کریں گے، آپ کی پاکیزگی کو بیان کریں گے، آپ کی پاکی کو بیان کریں گے، کیا آپ پاکیزہ ہیں؟ قال، فرشتوں کے اس جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک پیارا جواب دیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، ما، وہ چیز جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تم کو جس چیز کا علم نہیں ہے تم بول رہے ہو، مجھے معلوم ہے، میں جس چیز کا علم رکھتا ہوں تم اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ معلوم ہی ہوا کہ جو پچھلی آیات گزری اور پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نئے موضوع کو جو ہے شروع فرمایا، انسان کی تخلیق
کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان میں آدم کی خلافت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. صرف آدم کا نہیں، آدم کا بھی اور آدم کی خلافت کا بھی، کہ میں روئے زمین پر ایک ایسا انسان، ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ قوم کی اس روئے زمین پر خلافت کا کردار ادا کرے گا. اب فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، تنقید اللہ تعالیٰ کی نہیں کی، اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو آپ پیدا کرنے والے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ زمین میں لڑے گا اور فساد بچائے گا اور پھر خون بہائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور ہم تو بالکل اس قسم کے کام کرنے والے نہیں ہیں. ہماری تو صفت یہ ہے کہ ہم صرف تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں نا آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے. تو یہاں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر مکالمے سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہوں، اور مشورہ وہاں لیا جاتا ہے جہاں مشورہ لینے والے کے سامنے کوئی پہلو روشن نہ ہو، اور وہ مشورہ لے گا تو اس کے سامنے وہ پہلو روشن ہو جائے گا اور کام کر سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، علام الغیوب ہیں، حکیم ہیں، سب کچھ ان کو معلوم ہے. پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں کریں؟ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مشورہ نہیں بلکہ اطلاع دے رہے ہیں. اور دوسری طرف مشورے کی صورت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی تربیت کر رہے ہیں کہ کسی بھی اہم کام کرنے سے پہلے تمہیں آپس میں مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.